کیا دولت انسان کو طاقتور بناتی ہے یا پھر اندھا بناتی ہے؟ کیا خزانے انسان کو عزت دیتے ہیں یا اسے تباہی کے قریب لے جاتے ہیں؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کے پاس دنیا کا بے شمار خزانہ تھا، مگر انجام ایسا ہوا کہ زمین نے اسے اپنے اندر نگل لیا۔ ایک ایسا خزانہ جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی طاقتور لوگ کافی نہ تھے، لیکن ایک لمحے میں سب زمین میں دفن ہو گیا۔ آخر قارون کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ یہ واقعہ ہے قارون کا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا اور بعض روایت کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ ابتدا میں وہ ایک عام انسان تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے بے شمار دولت سے نواز دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، جس کا ترجمہ ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن دولت ملنے کے بعد قارون کا رویہ بدل گیا۔ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ قارون نے اپنی قوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے خزانے عطا کیے تھے۔ کسے؟ قارون کو۔ یہ خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی چابیاں بھی طاقتور لوگوں کے لیے اٹھانا مشکل تھا۔ سوچئے خزانے کتنے ہوں گے جن کی صرف چابیاں اٹھانا مشکل ہو، مگر قارون نے اس دولت کو اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا۔ جب اس کی قوم نے اسے نصیحت کی تو انہوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اتنا نہ اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قوم نے اسے سمجھایا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، یعنی اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو اور تکبر سے بچو۔ مگر قارون نے ان سب نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے جواب میں کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ مال و دولت، یہ خزانے مجھے میرے علم کی وجہ سے ملے ہیں۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے اس کے غرور کو ظاہر کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے اور اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر ایک دن قارون اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ قرآن میں آتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی پوری زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا اور لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ مگر اہل علم نے فوراً انہیں روکا کہ افسوس تم پر، اللہ کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کچھ لوگ ظاہری چمک سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ سمجھدار لوگ حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا فخسفنا به وبداره الارض، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے اور کسے؟ قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا، نہ خزانہ کام آیا، نہ طاقت کام آئی، نہ غرور کام آیا، یہ سب کے سب کچھ زمین میں دفن ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس کے پاس کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ یہ انجام تھا ایک ایسے شخص کا جس نے اللہ کی نعمت کو پہچانا نہیں بلکہ اس پر غرور کیا۔ اس واقعے کے بعد وہ لوگ جو اس کی دولت کے خواہش رکھتے تھے کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اب ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ جسے چاہے رزق دیتا ہے۔ یہ ایک سبق تھا، ایک انتباہ تھی کہ دولت، طاقت اور شہرت سب عارضی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ قارون کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ اگر انسان اپنے رب کو بھول جائے اور اپنی کامیابی کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے تو وہ تباہی کے قریب ہوتا ہے۔ یہ کہانی، یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہم بھی اپنی کامیابی پر غرور کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں رکنا ہے، ہمیں سوچنا ہے اور خود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ انجام ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور قارون کا انجام ایک واضح پیغام ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی مگر اعمال کا حساب ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کال پہ کلک کر لیجئے تاکہ اس طرح کے اسلامک واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال، اللہ حافظ۔